آج جب یہاں پہ ایک پاکستان بھر میں انتہائی شاندار سپورٹس کمپلیکس کا میں نے ابھی افتتاح کیا تو میری یادیں 2017 میں چلی گئی، جب میں نے بطور آپ کے خادم کے لاہور میں 14 حلقوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس کمپلیکس کا ایک جامع منصوبہ بنایا اور جس کے اوپر بڑی برق رفتاری سے 14 حلقوں میں اپنے نوجوانوں اور قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے سوئمنگ پولز اور بہترین اسکواش کورٹس، بیڈمنٹن کورٹس، ٹیبل ٹینس اور پھر جمنیزیم جیسے اعلیٰ اور بڑے شاندار طریقے سے بنائے گئے اسپورٹس کمپلیکس کا دن رات کام شروع ہوا تو 2018 کے الیکشن میں جب دھاندلی کے ذریعے دھاندلی کی پیداوار کے نتیجے میں ایک فسطائی حکومت آئی تو ان سارے منصوبوں کو ٹھپ کر دیا گیا اور کبھی نیب کے عقوبت خانوں میں دن رات چکر لگنے شروع ہو گئے، کبھی صاف پانی میں کہ پنجاب کے عوام کو صاف پانی کے لیے تم نے کام کیوں کیا، کبھی لاہور میں گندگی کے ڈھیر اٹھانے کے لیے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبہ تھا اس کے لیے کہ آپ نے لاہور کو صاف کیوں بنایا، کبھی لاہور کے اندر درخت اور پھول اور یہ جو پارکس بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، یہ وہ 4 سالہ دور تھا جس نے لاہور نہیں، پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ترقی کی رفتار کو بالکل ختم کر دیا اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے، سڑکوں کا جال بچھا، سی پیک کے منصوبے، اربوں ڈالر کے منصوبے، چین نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو منصوبے لگائے وہ تمام منصوبوں کو ختم کر دیا گیا اور یہاں تک کہ قوم کے نوجوانوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو بہترین سہولتیں جو بننے جا رہی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ آج میں نے ان 14 لاہور کے سپورٹس کمپلیکس کا 14 میں سے پہلے کا افتتاح کیا ہے سبزہ زار میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید نہ شیپس میں اور کون سے لاہور میں بھی شیپس کے علاوہ شیپس ہے اور وہ شیپس ہے اور اس طرح کے اور بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ سپورٹس کمپلیکس جہاں پر 25-25 لاکھ روپے ممبرشپ کی فیس ہے۔ یہ آپ کو بہترین یہ سپورٹس کمپلیکس کا تحفہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نواز شریف کے دور میں آغاز ہوا، مکمل ہوا، وہ دیا گیا ہے اور اس کا کلیہ یہ بنایا ہے کہ اگر بالفرض اگر 1000 افراد کی یہاں پر ممبرشپ ہے تو 500 جو ممبرز ہوں گے وہ اسکولوں اور کالجوں کے ہائی اچیورز طلباء طالبات ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے لیے کوئی فیس آپ کے لیے مفت ہوگی، ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے فری، اور صرف سبزہ زار کے جو والدین ہیں ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہاں پر جو کوئی فیس نہیں ہوگی، اور بچیوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس اور بچوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس ہے اور تمام سہولتیں
तमाम सहूलतें दोनों तरफ बच्चों और बच्चियों के लिए यकसां हैं। और फिर इन शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अच्छी तरह चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए बाकी जो 50% मेंबरशिप होगी उनके ऊपर फीस लगाई जाएगी, ताकि उस फीस से ये मशीनें, ये तमाम स्विमिंग पूल, इनकी मेंटेनेंस हर लिहाज से उसको बहुत आला पाए पर रखा जाए, ताकि ये 1 साल 10 साल के नहीं बल्कि दिहाइयों तक ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्ज़ाज़ार के बच्चों और बच्चियों के लिए एक शानदार फैसिलिटी बनी रहे। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आपको ये आज कहने आया हूँ कि कल अभी बजट आया है पाकिस्तान का, जो कि वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने उसका ऐलान असेंबली में किया। आपने बजट के जो बड़े बड़े ऐलानात सुन लिए होंगे। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। मैंने खुद पूरे 2 हफ्ते दिन रात ज़रई शोबे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नौजवान बच्चों के लिए उनको वज़ाइफ देने के लिए, उनको जॉब देने के लिए दिन रात मैंने इस बजट के लिए काम किया। लेकिन सबसे बड़ा मरहला था कि बजट में गरीब आदमी जो महंगाई से पिस गया है, लोग ज़रूर, आप भी ये ज़रूर कहते होंगे कि शहबाज शरीफ ये वो तो नहीं है। हम तो शहबाज शरीफ को जानते हैं जो अस्पताल बनाता था, दवाइयाँ फ्री देता था, जो यूनिवर्सिटियाँ बनाता था, फ्री लैपटॉप बच्चों को देता था, अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों में आला तालीम मुहैया करता था, सड़कें बनाता था, सॉलिड वेस्ट, PKLI, इस तरह के शानदार मंसूबे बनते थे। आज 1 साल से क्या वजह है? मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि जब अप्रैल 2022 में हमने इक़्तिदार का ये जिम्मेदारी संभाली, तो उस वक़्त IMF से पिछली हुकूमत के मुआहदे को उस हुकूमत ने तोड़ दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि दुनिया में महंगाई का एक अरूज था, तेल की कीमतें आसमानों पर जा पहुंची, क्योंकि यूक्रेन में जंग शुरू हो गई, खाद महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया। फिर पिछले साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया पाकिस्तान में, जिसके लिए हमने जो भी हमारे पास वसाइल थे, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमने दीवानावार दिन रात, कभी सिंध में, कभी बलूचिस्तान में, कभी KP में, कभी पंजाब में, मैं हर जगह पहुंचा और जो कुछ भी हमारे पास था वो दुखी इंसानियत के कदमों में निछावर किया। फिर आपने देखा कि बाहर के ममालिक ने भी हमारी मदद की, दोस्त ममालिक ने भी हमारी मदद की। ये वो बड़े बड़े जो मसाइल और चैलेंजेस जिसका मुझे सामना रहा, तेल की कीमतें आज भी आसमानों से बातें कर रही हैं। मैं आपको क्या बताऊं, जब गैस, कोविड के ज़माने में गैस की कीमतें दुनिया में ज़मीन बोस हो गई थी, उस वक़्त के सरबराह को कोई ख्याल नहीं था कि मैं ये सस्ती गैस खरीद के पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को मैं उनको खुशहाली उनको नसीब करूं, उनके कदमों में डालूं, उनके झोली में डालूं, सनतों को चलाऊं, ज़राअत को चलाऊं। उसको सिर्फ एक ही मौलिया खौलिया था कि किस तरह मैंने नवाज शरीफ को जेल में भिजवाना है, किस तरह मैंने मरीम नवाज को जेल में भिजवाना है, किस तरह हमजा नवाज को जेल में भिजवाना है, किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडर्स को जेलों में भिजवाना है, पीपल्स पार्टी, हत्ता कि उसको दिन रात एक ही काम था कि मैं किस तरह इनको दीवार के साथ लगाऊं। अगर ये जो वक्त उसने हमें जेलों में भिजवाने के लिए सर्फ किया, इसका आधा हिस्सा भी अगर वो मेहनत करता तो आज पाकिस्तान की मईशत का हाल ये ना होता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इन मुश्किल तरीन हालात में मेरे पास एक बहुत बड़ा मेरे सर पे बोझ था कि किस तरह मैं गरीब आदमी के लिए उनकी तनख्वाह बढ़ाऊं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि आज एक गरीब आदमी का 30,000, 35,000, 40,000 में भी उसका गुजारा नहीं है, 50,000 में भी गुजारा नहीं है,
کہاں سے وہ اپنی بچی کے لیے وہ تعلیم کی کتابیں لائے گا, بیمار بچے کے لیے دوائی لائے گا, اور ایک چھوٹے بچے کے لیے دودھ لائے گا, اور عید شب رات پر نئے جوڑا کہاں سے لے کے آئے گا؟ میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے. اس لیے ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے جناب جو تنخواہوں میں اضافہ, جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک ان کو ہم نے 35% ہم نے اضافہ کیا, اور 16 سے 22 گریڈ تک ہم نے ان کی تنخواہ میں 30% اضافہ کیا. جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی پینشن میں 17% ہم نے اضافہ کیا, اور اسی طریقے سے جو منیمم جو تنخواہ ہے کم سے کم اس کو ہم نے 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے پہ کیا. یہ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں نے دن رات اس بجٹ پہ کام کیا, اور جو کولیشن حکومت ہے انہوں نے اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا. میں آپ کو آج آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرنے میں اب کوئی دقت نہیں. ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی ایمانداری سے پوری کر دی. جو ان کی شرائط تھی ہم نے پوری کر دی IMF کے ساتھ, تاکہ ہمیں IMF سے جو بقیہ جو اقساط ہیں ڈالرز کی وہ مل جائیں. میں نے خود IMF کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آج سے 6-7 دن پہلے 1 گھنٹہ ان سے گفتگو کی ٹیلی فون پر, اور میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ زبانی مجھ سے وعدہ کر لیں کہ آپ ہماری تمام یہ شرائط پوری ہونے کے بعد آپ ہمیں یہ لون منظور کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بجٹ کا بھی اور دوسری بھی جو بھی آپ کو معلومات ہیں ہم مہیا کریں گے. ہم نے تمام اپنی جو طرف سے جو بھی شرائط تھی وہ پوری کر دی. اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ IMF کا معاہدہ اسی مہینے میں ہوگا, اور IMF کے اس معاہدے کے نتیجے میں ہمیں جو اقساط ہیں بلینز آف ڈالرز کی وہ ملیں گی. مجھے پوری امید ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے باوجود بھی اس میں وہ کوئی تاخیر ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے خطاب کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑی وسائل سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے جری لوگ دیے ہیں, بڑے کروڑوں نوجوان, کروڑوں بیٹیاں جو بڑی قابل ہیں, بڑی ذہین ہیں. ہمارا کسان ہے, ہمارا مزدور ہے, ہمارا کارخانے دار ہے, ہمارا سرکاری افسر ہے, فوجی ہے, پولیس والا ہے, سیاستدان ہے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ آپ جانتے ہیں, وہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا. 9 مئی کا واقعہ آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے حادثے ہوئے 75 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں. کبھی کسی نے جا کر فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا, کبھی کسی جا کر قائد اعظم کے گھر کو نشانہ نہیں بنایا. 9 مئی کو جن لوگوں نے عمران خان نیازی کے اکسانے پر یہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا فساد برپا کیا, میرے بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, یہ تو دشمن بھی 75 سال میں پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا. اس لیے قانون اپنا راستہ لے گا. کسی جو کہ قصوروار نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, اور جو اس میں ملوث ہیں قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی, تاکہ پاکستان میں رہتی دنیا تک دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے. اس لیے میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, ہم لاکھ کوششیں کر لیں, معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اس کے لیے نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نون اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام لائیں گے. اور یقین رکھیں, جس طرح ماضی میں نواز شریف کے دور میں پنجاب میں اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے ہر طرف خوشبوئیں ہوتی تھیں, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. پاکستان پائندہ باد.